السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت صحت و تندرستی بھی ہے، لیکن اکثر مسلمان قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں، اور بیماریوں میں مبتلا ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ مسلم محلوں میں دیکھو گے گندگی کی کثرت ہے، صفائی ستھرائی کی کمی ہے، جہاں دیکھو ہوٹل ہی ہوٹل، اسپتال ہی اسپتال، یہ تین چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی: گندگی، ہوٹل اور اسی طرح سے ہاسپٹل۔ کیونکہ آدمی جب صحت و تندرستی کا خیال نہیں کرے گا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرے گا، اپنے جسم اور کپڑے اور محلے کو صاف نہیں رکھے گا، تو بیماریاں اس کو پکڑیں گی، ہمیشہ ہسپتالوں کا چکر وہ لگائے گا۔ تو اسلام نے صحت و تندرستی پر بہت زور دیا ہے۔ اکثر مسلمان صحت و تندرستی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور اسی طرح سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں جن کے ذریعہ ہم تندرست رہ سکتے ہیں، ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے اپنے اس درس میں ہم 10 باتیں آپ کے سامنے مختصر طور سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تندرستی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ جن 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلی نعمت ہے الصحت والفراغ، تندرستی اور فارغ البالی۔ تو تندرستی جب چھن جاتی ہے، آدمی بیماریوں میں گھر جاتا ہے، تب وہ نہ دنیا کے کام کر سکتا ہے نہ آخرت کے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم کے اندر امن و امان سے ہے اور جسمانی طور سے تندرست ہے، اور اس کے گھر میں دن بھر کی روزی موجود ہے اس کے پاس، تو گویا پوری دنیا کی دولت اس کے گھر میں سمیٹ دی گئی، پوری دنیا کی دولت اس کے لیے سمیٹ دی گئی، پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کی حفاظت کرنے اور اسے غنیمت جاننے کا حکم دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی اور پاکی اور صفائی کی خصوصی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ تندرست اور چست رہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں جب کھولیں گے، جو فقہی ابواب پر ترتیب دی گئی ہیں، تمام حدیث کی کتابیں جو فقہی ابواب پر مرتب ہیں، سب سے پہلی کتاب آپ کو حدیث کی کتابوں میں کتاب الطہارہ ملے گی، جس میں پانی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پیشاب و پاخانہ کے آداب بتائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ ہم تندرست رہیں، صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، ہر نماز کے پہلے وضو کریں، ناپاک ہو جائے تو غسل کریں، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو تو گندگی صاف کر لیں۔ نمبر 4، دین اسلام بیمار اور کمزور مسلمانوں کے بنسبت تندرست اور طاقتور مسلمانوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو تندرست رہتے ہیں، اپنے آپ کو تندرست رکھتے ہیں، طاقتور بن کر کے رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ تم میں سے جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، وفی کل خیر، اور ہر مسلمان میں خیر ہے۔ مجھے یاد آتا ہے سن 1996 کی کانفرنس تھی ہمارے یہاں جامعہ سراج العلوم بوڑھیار کے اندر، اور اس پروگرام میں عبد القیوم مفسر قرآن رحمہ اللہ موجود تھے۔ وہ خطاب میں یہ حدیث پیش کر رہے تھے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ انہوں نے ترجمہ کیا تھا، ہن منہا مسلمان سے جنگریتا مسلمان بڑھیا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، مادری زبان میں ترجمہ کیا۔
کہ جنگریٹا مسلمانی کی طاقت اور مسلمان ہنمنیہ مسلمان سے بڑھیا ہوتا ہے. یہ مادری زبان میں انہوں نے سمجھایا تو ابھی تک مجھے وہ جملہ یاد ہے. نمبر 5، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو تندرست اور تنومند رکھنے کے لیے انہیں ایک لمٹ سے زیادہ کھانے اور اسی طرح سے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی تعلیم دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہ، اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے کو ناپسند کرتے تھے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا. آدمی کے لیے کافی ہے کہ اتنا کھائے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اس کی کمر سیدھی رہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے تو 3 حصہ کر لے، پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے. نمبر 6، اسلام اپنے ماننے والوں کو تندرست رکھنے کے لیے صاف و پاکیزہ پانی پینے اور پاکیزہ غذائیں کھانے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح گندی اور خبیث چیزوں کو کھانے سے منع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 162 نمبر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو دھلے بغیر پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا ہے، جسم کے کس کس عضو سے اس کا گزر ہوا ہے، کس کس جسم کے حصے کو چھوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر پانی کے اندر اس ہاتھ کو ڈال دیں گے تو پانی گندا ہو جائے گا، اور گندا پانی پئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے، وضو کریں گے تو پانی خراب ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پانی کی حفاظت کرو، صاف پانی سے وضو کرو، صاف پانی پیو، صاف پانی سے غسل کرو، پاکیزہ پانی کا استعمال کرو. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیتے ہیں. حلال وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں اپنی امت کے لیے اسے حلال قرار دیتے ہیں، جو خبیث اور گندی چیزیں اسے حرام قرار دیتے ہیں. نمبر 7، اسلام اپنے ماننے والوں کو کتے کے زہر سے بچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلا جائے. پہلی بار مٹی سے، کیونکہ مٹی کے ذریعہ جب برتن دھل دیا جاتا ہے مٹی لگا کر کے تو وہ جراثیم جو کتے کے منہ سے لعاب سے برتن میں داخل ہو جاتے وہ جراثیم مر جاتے ہیں. کتنی بہترین تعلیم ہے. میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ مٹی کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، پہلی بار مٹی سے اور 6 بار پانی سے. نمبر 8، اسلام اپنے ماننے والوں کو مختلف قسم کی جلدی اور جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں ناخن تراشنے، گندے بال صاف کرنے اور کثرت سے مسواک کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ سب چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور اسی طرح سے ناف کے نیچے کے بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. 40 دن سے پہلے ان گندے بالوں کو اور ناخن وغیرہ کو ہم صاف کر لیا کریں. یہ صحیح مسلم کی 258 نمبر کی روایت ہے. نمبر 9، اسلام اپنے ماننے والوں کو مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بیویاں حیض کی حالت میں ہو تو ان کے قریب نہ جائیں، بے حیض کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حائضہ عورتوں کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو گندی چیز ہے، گندگی ہے وہ، یعنی حیض کی حالت میں ان کے پاس نہ جاؤ، حیض گندی چیز ہے، اس سے بیماری ہو جائے گی. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور پاک ہونے کے بعد پاکی حاصل نہ کر لیں، اپنے آپ کو صاف ستھری نہ کر لیں، ان کے قریب نہ جاؤ. نمبر 10، اسلام اپنے ماننے والوں کو ختنہ کی تعلیم دیتا ہے، اور ختنہ بھی میڈیکل سائنس کی رپورٹ کے مطابق انسان کو بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں، ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ اسلام میں جس طرح تمام نعمتوں کی حفاظت کی تعلیم موجود ہے
उसी तरह से तंदुरुस्ती की हिफाजत की भी तालीम मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार लोगों को इलाज का भी हुक्म दिया है कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसका इलाज भी उतारा है। बीमार हो जाए तो आदमी को उसका सही तौर से इलाज कराना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा, और हम सबको इस दुनिया में रहते हुए अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।